السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ عورت ایک مہکتا ہوا پھول ہے اور مرد کے لیے عورت سے بہتر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر عورت نیک ہو، وفادار ہو تو خار کو بھی پھول بنا دیتی ہیں اور ایک غریب آدمی کے گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ لیکن وہی عورت جب بدچلن ہو جائے، بد کردار ہو جائے، مکر کرنے پر آ جائے تو عورتیں کیسا کیسا مکر کرتی ہیں کہ بڑے بڑے حضرات بھی عورت کے مکر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورتوں کا مکر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان شخص رہتا تھا۔ اس کی شادی ایک عورت سے ہو جاتی ہے۔ وہ عورت حسن و جمال کے اندر بے مثال ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے ہیں چاروں طرف۔ لیکن وہ عورت ایسی تھی کہ جو سیرت کے اعتبار سے بہت ہی گری ہوئی تھی۔ اس عورت کو ایک نوجوان سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، لب اور پیار ہو جاتا ہے۔ اس کا شوہر بیچارہ جب باہر کمانے کے لیے چلا جاتا تو چپکے سے اپنے عاشق کو، اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے گھر بلا لیتی۔ وہ نوجوان اس کے گھر پر آ جاتا اور اس کے ساتھ اپنے ناجائز رشتے کو قائم کرتا۔ کچھ دن تک یہ چلتا رہا، لیکن جو شوہر تھا اس کو یہ احساس ہو گیا اور اس کو شک ہوا کہ میں جب کام پر چلا جاتا ہوں تو میرے پیٹھ پیچھے کوئی اجنبی میرے گھر میں آتا ہے۔ لیکن اس کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا کہ بیوی سے ڈائریکٹ پوچھ سکے۔ کئی روز اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا رہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھوں یا نہ پوچھوں، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کس بنا پر پوچھوں۔ لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر شک تھا ہی، اس نے اپنے شک کو مٹانے کے لیے بیوی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں کام پر چلا جاتا ہوں اور میں گھر پہ نہیں رہتا ہوں تو میرے پیٹھ پیچھے کوئی نوجوان، کوئی اجنبی ہمارے گھر پہ آتا ہے۔ اب وہ عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ توبہ توبہ توبہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل پاک اور پوتر ہوں، میرے پاس آپ کے بعد کوئی نہیں آتا ہے۔ تو شوہر کہنے لگا کہ مجھے یقین کیسے ہو؟ بیوی کہتی ہے کہ آپ جو بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شوہر نے کہا کہ مجھے یقین اس صورت میں ہوگا کہ جب تم قسم کھاؤ کہ میرے بعد تمہارے پاس کوئی نہیں آتا، اس گھر میں کوئی نہیں آتا۔ بیوی کہنے لگی کہ اس میں قسم کھانے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو یقین قسم سے ہی آئے گا تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس بستی کے قریب ایک پہاڑ تھا جو بڑا ہی عظمت والا سمجھا جاتا تھا اور لوگ بڑا ہی اس کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی تو سارے لوگ وہاں پر جاتے اور جا کر کے قسم کھاتے، اور اس پہاڑ کی عظمت کی وجہ سے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا تھا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھو، اگر تم اس پہاڑ پر چڑھ کر کے قسم کھا لو تو میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم بالکل پاک اور صاف ہو، پوتر ہو اور بدچلن نہیں ہو۔ عورت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کل چل کر کے پہاڑ پر میں قسم کھا لوں گی۔ ادھر اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو خبر بتلا دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ماجرا ہے، کل میں پہاڑ پر اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن تم یہ کرنا کہ تم ایک گدھا لے کر اور گدھے والے کی صورت اختیار کر کے تم اس پہاڑ کے قریب پہنچ جانا۔ چنانچہ اس کا عاشق تھا، اس کا بوائے فرینڈ تھا، ایک گدھا لے کر اگلے روز گدھے والی کی صورت اختیار کر کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگلے دن یہ دونوں میاں بیوی اس پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو عورت رک جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ یہ پہاڑ بڑا اونچا ہے، میں کمزور ہوں، میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی، آپ میرے لیے سواری کا انتظام کریں۔ شوہر نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک گدھا نظر آیا، تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ تمہارے لیے گدھے کی سواری کر دوں؟ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے گدھے والے کو اشارہ کیا، اسے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اس سے پیسہ متعین کیا کہ پہاڑ پر چڑھنے کے کتنے روپے لوگے۔ بات چیت طے ہو گئی۔
اس کے بعد میاں بیوی جو ہے اس گدھے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ نوجوان جو ہے گدھے کے رسی پکڑ کر کے جو ہے آگے چل رہا ہوتا ہے، اور میاں بیوی جو ہے دونوں سوار ہوتے ہیں۔ جب کچھ قدم چلتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے گدھے کے اوپر سے زمین پر گر جاتی ہے، اور زمین پر گرنے کے بعد اس نے اپنے جسم سے جو ہے کچھ حصے کے کپڑے ہٹا لیے، جس کی وجہ سے وہ گدھا والا بھی اس کے جسم کو دیکھ لیا اور اس کے شوہر نے بھی دیکھ لیا۔ تو شوہر یہ سمجھا کہ اتفاقاً جو ہے یہ گدھے سے گڑ گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی اٹھتی ہے اور اپنے کپڑے کو درست کر کے پھر گدھے پر سوار ہو کر کے اس پہاڑ پر چلی جاتی ہے، اور جا کر کے وہاں پر قسم کھاتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں اس پہاڑ کی کہ آج تک میرے جسم کو تمہارے اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے جو ہے نہیں دیکھا۔ تو شوہر نے یہ سمجھا کہ میری بیوی جو ہے جو گدھے پر سے گر گئی تھی اور اس کا جسم جو ہے کھل گیا تھا، تو اس وقت جو ہے گدھے والے نے بھی جو ہے اس کے جسم کو دیکھا، اس لیے میری بیوی جو ہے سچ کہتی ہے، اور اس طریقے سے وہ عورت جو ہے قسم کھا لیتی ہے اور اس کے شوہر کو جو ہے یقین ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات تھی کہ چونکہ وہی گدھا والا جو ہے روزانہ جو ہے آتا تھا، وہی اس کے جسم کو دیکھتا تھا، اور آج بھی جو اسی نے دیکھا، اس لیے وہ عورت قسم کھاتی ہے کہ آج تک تمہارے اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے میرے جسم کو نہیں دیکھا۔ تو شوہر کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی جو ہے نیک اور صالح ہے، پاک اور پوتر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے عورتوں کا مکر، لیکن عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کو جو ہے دھوکہ دے سکتی ہیں، دنیا والوں کو جو ہے دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کو آپ کیسے دھوکہ دے سکتی ہیں کہ وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ اگر تم کسی روم کے اندر جو ہے اکیلے اور وہاں پر گناہ کرتے ہو تو دوسرا اللہ موجود ہوتا ہے، اگر تم دو مل کر کے گناہ کرتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین مل کر کے گناہ کرتے ہو تو چوتھا جو ہے اللہ ہوتا ہے، چار مل کر کے گناہ کرتے ہو تو پانچواں جو ہے اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے کل قیامت کے دن تمہارے سارے مکروں کو جو ہے سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں دنیا کے اندر جو ہے مکر و فریب کرتی ہیں، بد کردار ہوتی ہیں، بد چلن ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جہنم کے اندر اس کو سینے کے بل جو ہے لٹکائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور کسی کی امانت کے اندر جو ہے خیانت جو ہے نہ کرے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔